اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سب بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہوگا کہ مہینہ اگست کا ہے اور غالباً ایک دو دن پہلے ہم نے آزادی کے حوالے سے خوشی بھی منائی، اور یقیناً آزادی پر خوشی منانا یہ ہم سب کا حق بھی ہے، کیونکہ آزادی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ لیکن یہ آزادی جو ہمارے اکابرین نے، جو ہمارے مسلمان بھائیوں نے کن مقصد کے لیے حاصل کی، اس پر ذرا غور کرنا ہے۔ حالانکہ ہندوستان میں بھی ان کی بڑی بڑی جائیدادیں، مکانات وغیرہ، کاروبار وغیرہ، یہ ساری چیزیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پاکستان کے حصول کے لیے جد و جہد کیا، پاکستان کی آزادی کے لیے باغ دوڑ کی، محنت کی۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایک اسلامی ریاست بن جائے جن میں ہماری ماں بہنوں کی عزت محفوظ ہو، اور یقیناً وہاں پر سب کچھ موجود ہو، لیکن ہماری جو عورتیں تھیں، ماں بہنیں وغیرہ، ان کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ آئے دن کوئی نہ کوئی ظلم وغیرہ، کوئی نہ کوئی زیادتی وغیرہ، جبر وغیرہ۔ تو اسی لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے یہ جد و جہد کی اس آزادی کے لیے، اس ملک کے حصول کے لیے، اور اللہ کریم نے ان کی جد و جہد کو قبول فرمایا، ان کی محنتوں کو قبول فرمایا، اور ہمیں پاکستان جیسا ملک نصیب فرمایا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب ہمارے ملک میں بھی وہی معاملات شروع ہو گئے، ظلم اور زیادتی۔ یہاں پر بھی ہماری ماؤں بہنوں کا، بیٹیوں کا عزت محفوظ نہیں۔ آئے روز کہیں نہ کہیں ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، آئے روز کہیں نہ کہیں کسی ماں بہن بیٹی پر جبر ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ حالانکہ اگر ہم سوچیں، ان چیزوں کی وجہ سے تو ہم تنگ تھے، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ اسی چیزوں سے تنگ آ کر انہوں نے محنت کی، قربانیاں دی اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب اگر ہم یہاں پر بھی وہی معاملہ شروع کر دیں تو آزادی کا مقصد تو فوت ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اور اسلام ایک وسیع دین ہے۔ اگر اس پر ہم غور کریں نا، جتنے بھی ادیان ہیں، ان تمام ادیانوں میں سب سے زیادہ اگر حقوق دیے عورتوں کو تو اسلام نے دی۔ زمانے جاہلیت میں عورتوں کا کیا مقام تھا، ماں کا کیا مقام تھا، بیٹی کا کیا مقام تھا، بیوی کا کیا مقام تھا، بہن کا کیا مقام تھا؟ کوئی مقام نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ حالانکہ واقعات میں آتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں جب باپ فوت ہو جاتا، بیٹے جب اپنے باپ کے وراثت تقسیم کرنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے تو وراثت کے ساتھ ساتھ اپنے ماں کو بھی تقسیم کرتے تھے۔ باقاعدہ ماں روتی تھی کہ خدا را میں تو آپ کی ماں ہوں۔ کہا جی، جس طرح دیگر وراثت ہمارے ابا کی ہم نے تقسیم کی تو آپ بھی ہمارے ابا کی پراپرٹی ہو، اور اسی طرح جائیداد ہو تو آپ کو بھی تقسیم کرنا ہو۔
اسی طرح بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، زندہ دفنانا، اسی طرح بہنوں کے حقوق وغیرہ کی حق تلفی وغیرہ، یہ تمام کے تمام عام تھے۔ لیکن جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اللہ نے ان کو دین اسلام جیسا دین دیا، تو اسی دین کے اندر اللہ نے ماں کا مقام بھی واضح کر دیا، بہن کا مقام بھی واضح کر دیا، بیٹی کا مقام بھی واضح کر دیا، اور بیوی کا مقام بھی واضح کر دیا۔ آپ خود سوچیں نا کہ ماں کے مقام کو دیکھیں کہ اللہ نے اپنی جنت کو لے کر ماں کے قدموں کے تلے رکھ دیا۔ اللہ نے کہا اگر جنت چاہیے تو جنت آپ کی ماں کے قدموں میں، اور پھر اسی جنت کا دروازہ جو ہے باپ کو ٹھہرا دیا۔ اور اس سے بڑھ کر اگر ایک قدم آگے آپ جائیں، اللہ نے اپنی خوشی جو ہے ماں باپ کی خوشی میں بند کر دی، اپنی رضا ماں باپ کے رضا میں بند کر دی۔ اللہ نے کہا اگر زمین پر ماں باپ خوش، میں آسمانوں پر اللہ خوش، اگر زمین پر ماں باپ ناخوش تو میں اللہ آسمانوں پر بھی ناخوش۔ اسی طرح بیٹی کو رحمت بنا دیا، بہن کو بھائیوں کے لیے عزت بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک جہاد کے موقع پر قیدیوں کو قید کر کے لا رہے تھے، ان میں ایک عورت بھی تھی۔ ان عورت نے کہا کہ آپ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا اپنے آقا کے پاس۔ کہا کون سے آقا؟ کہا جی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا محمد مصطفیٰ وہ میرا بھائی؟ کہا آپ کا بھائی؟ کہا ہاں وہ میرا بھائی ہے، آپ جائیں اپنے آقا سے کہیں آپ کا بہن شیما نام۔ صحابہ کرام دوڑتے ہوئے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قیدیوں کو قید کر کے لا رہے تھے، ان میں کچھ عورتیں بھی تھیں، ان عورتوں میں سے ایک عورت نے آپ کو بھائی کہا اور اپنا نام شیما ظاہر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے شیما کا نام سنا فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر جو چادر مبارک تھی وہ نیچے گر پڑی، اور اپنی چادر مبارک صحابہ کو دی کہ میرے بہن کے سر پہ ڈالا۔ اور یقیناً اس کے بعد ان تمام جو ان کے قوم کے افراد تھے، صرف شیما کو نہیں بلکہ ان کے قوم کے افراد کو بھی آزاد کر دیا گیا۔ اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے، ان سے گفتگو کی اور ان سے کہا کہ ذرا میرے صحابہ کرام کے سامنے وہ میرے جو واقعات ہیں وہ بھی ذرا بیان کریں۔ تو انہوں نے کہا مجھے وہ پتھر جنہوں نے آپ کو سلام کیا، وہ درخت جو آپ کو سلام کرتے تھے، وہ مجھے آج تک بھی یاد آیا۔ تو بہن کو عزت دی۔ اسی طرح بیوی، قرآن نے اس کو بھی کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ آپ کی بیوی آپ کے لیے پردہ ہے اور آپ اپنی بیوی کے لیے پردہ۔ تو اسلام نے یہ حقوق بیان کیے، اور یقیناً انہی حقوق کے لیے، انہی حقوق کے تحفظ کے لیے ہمارے بزرگوں نے پاکستان کے حصول کے لیے محنت کی، باغ دوڑ کی، تاکہ ان میں ہماری ماؤں بہنوں کی، ہماری بیٹیوں کی، ہمارے گھر والوں کی عزت محفوظ رہے۔ لیکن جب یہاں پر بھی عزت محفوظ نہ ہو تو پھر کہاں پر عزت محفوظ ہو؟ جیسے کہ آپ حضرات کے سامنے غالباً کل جیسے کہ واقعہ فیصل آباد کا آپ کے سامنے، یقیناً ایک لڑکی پر ظلم اور زیادتی، جبر وغیرہ، میں مانتا ہوں کہ وہاں کے جو ادارے تھے انہوں نے ان افراد کو تو گرفتار کیا ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے حکمران کو ایسا قانون بنائیں کہ جن سے جو ہماری ماں بہنیں ہیں، جو ہماری بیٹیاں ہیں، جو ہماری دیگر معاملات ہیں، ان کی بھی حفاظت ہو۔ اسی طرح غالباً انہوں نے کچھ ویڈیو وغیرہ بھی بنائے جو سوشل میڈیا پر انہوں نے شیئر کی، اس میں باقاعدہ اس مظلوم لڑکی سے جوتیاں وغیرہ چاٹنا وغیرہ، یہ تو ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ لہذا حکمرانوں سے گزارش ہے
کہ ایسے ظالموں کو سخت سے سخت سزا دیں اور ایسا کوئی قانون بنائیں جن سے ہماری ماؤں بہنوں، ہماری بیٹیوں، ہمارے گھر والوں کی عزت محفوظ رہے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم ایسے جو ظالم ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اگر ہدایت قسمت میں نہیں تو اللہ نے اس کو نابود فرمائے۔ وآخر دعوانا